صحیح بات یہ ہے جو یہاں اس کتاب میں امام ابن صلاح رحمہ اللہ نے کی ہے. انہوں نے سارا اختلاف ذکر کر کے شاذ کی 2 قسمیں بیان کی ہیں. ابن صلاح رحمہ اللہ نے کہتے ہیں کہ شاذ کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1، سب سے پہلے تفصیل ذکر کی، کہتے ہیں فَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ من مذاہب ائمۃ الحدیث يبين لك انه ليس الامر في ذلك على الاطلاق بل الامر في ذلك على تفصیل نبينه. کہتے ہیں کہ شاذ کی تعریف میں تفصیل ہے، وہ ہم بیان کرتے ہیں. ساتھی ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا تاکہ میں عبارت اور ترجمہ دونوں اکٹھا پڑھ رہا ہوں. کہتے ہیں اذا انفرد الراوی بشیء نظر فیہ، ایک راوی جب کسی حدیث کو بیان کرنے میں اکیلا ہو تو اس کی طرف دیکھا جائے گا. فَإِنْ كَانَ مَنْ فَرَدَ بِهِ، اگر وہ چیز جس کو وہ بیان کرنے میں اکیلا ہے، مخالفاً وہ مخالف ہے، لما اس چیز کے لیے، رواہ من ہوا اولا منہ بالحفظ لذالک واضبط، یعنی جس چیز کو بیان کرنے میں یہ اکیلا ہے وہ چیز مخالف ہے اس روایت کے جس کو بیان کر رہا ہے اس سے بھی زیادہ حفظ والا راوی اور زیادہ ضبط والا راوی. تو کان من فرد به شاذا مردودا، تو اس راوی کی روایت شاذ اور مردود ہوگی. میں پھر پڑھتا ہوں. اذا انفرد الراوی بشیء نظر فیہ، جب کسی چیز کو بیان کرنے میں ایک راوی تنہا رہ جائے تو اس کی حالت پہ، یعنی اس راوی کی حالت پہ غور کیا جائے گا. فَإِنْ كَانَ مَنْ فَرَدَ بِهِ مُخَالِفًا لِمَا رَوَاهُ مَنْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ بِالْحِفْظِ لِذَلِكَ وَأَضْبَطَ، اگر وہ چیز جسے یہ بیان کرنے میں اکیلا ہے وہ اس کے مخالف ہو جسے بیان کر رہا ہے اس سے بہتر حفظ کے اعتبار سے، یعنی وہ راوی حافظے کے اعتبار سے اس سے بہتر ہے، تو وہ شاذ ہوگی. وَإِن لَمْ تَكُنْ فِيهِ مُخَالَفَةٌ، اگر مخالف نہیں ہے، لما رواہ غیرہ، اس حدیث کے کہ جو اس کے علاوہ دوسرا راوی بیان کر رہا ہے، وَإِنَّمَا هُوَ أَمْرٌ رَوَاهُ هُوَ وَلَمْ يَرْوِهِ غَيْرُهُ، بلکہ معاملہ اس طرح ہے کہ ایک حدیث کو یہ بیان کر رہا ہے دوسرا کوئی بیان نہیں کر رہا، لیکن مخالفت نہیں ہے. فَيُنْظَرُ فِي هَذَا الرَّاوِي الْمُنْفَرِدِ، تو اس اکیلے رہ جانے والے راوی کی حالت کو دیکھا جائے گا. فَإِنْ كَانَ عَدْلًا حَافِظًا مَوْثُوقًا بِإِتْقَانِهِ وَضَبْطِهِ قُبِلَ مَنْ فَرَدَ بِهِ، اگر یہ اکیلا بیان کرنے والا راوی حافظے والا ہے، ثقہ قرار دیا گیا ہے، پختہ حفظ اور ضبط والا ہے، تو اس کی اس روایت کو قبول کیا جائے گا جس کو بیان کرنے میں یہ اکیلا ہے. وَلَمْ يَقْدَحِ الْإِنْفِرَادُ فِيهِ كَمَا فِي مَا سَبَقَ مِنَ الْأَمْثِلَةِ، تو ایسی صورت میں اس کا تنہا رہ جانا کوئی مضر نہیں ہوگا. وَإِن لَمْ يَكُنْ ممن يوثق بحفظه واتقانه لذلك الذي انفرد به، اگر یہ راوی اعلیٰ درجے کا حفظ والا ضبط والا نہیں ہے تو اس کا اس روایت کو بیان کرنے میں اکیلا ہونا كان انفراده به خارما له مزحزحا له عن حيز الصحيح، تو یہ چیز اس روایت کو صحیح کے درجے سے نکال دے گی. ثم هو بعد ذلك دائر بین مراتب متفاوتۃ، پھر اس کے بعد یہ روایت مختلف حالتوں میں گھومنے والی ہوگی. بحسب الحال فی، اپنی حالت کے مطابق. فإن كان المنفرد به، اگر ہو اس کو بیان کرنے والا غیر بعید من درجۃ الضابط المقبول،
یعنی ایسے راوی سے زیادہ دور نہیں ہے جس کا ضبط اچھا اور بہتر ہے، تو اس کا اکیلا ہونا ہم اس کی روایت کو حسن قرار دیں گے اور اس کی روایت کو ضعیف نہیں قرار دیں گے۔ وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا مِنْ ذَلِكَ، اور اگر اس سے بھی گیا گزرا ہو، رَدَدْنَا مَنْ فَرَدَ بِهِ، تو ہم اس کی منفرد روایت کو رد کر دیں گے۔ وَكَانَ مِنْ قَبِيلِ الشَّاذِ الْمُنْكَرِ، تو یہ روایت شاذ اور منکر ہوگی۔ یہاں یہ چیز بھی میں بتلاتا چلوں کہ ابن الصلاح رحمہ اللہ یہ شاذ اور منکر ان کو ایک ہی سمجھتے ہیں، اس میں کوئی فرق بھی نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں یہ جو فرق کیا جاتا ہے نا کہ منکر وہ ہے جس سے میں ضعیف راوی ثقہ کی مخالفت کرے، یہ سب سے پہلے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ محدثین کا جو استعمال ہے لفظ منکر کا، وہ اس معنی میں خاص نہیں ہے کہ ضعیف راوی ثقہ کی مخالفت کرے تو ہی وہ منکر ہے، وگرنہ نہیں۔ تو ابن الصلاح رحمہ اللہ کی تعریف سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ شاذ دو قسم کی روایت ہے، ایک بیان کرنے والا ثقہ ہے اور اس راوی کے خلاف روایت بیان کر رہا ہے جو اس سے بھی اعلیٰ درجے کا ہے یا وہ تعداد میں زیادہ ہے۔ ایک قسم یہ ہو گئی۔ دوسری قسم کہ یہ راوی جس روایت کو بیان کرنے میں اکیلا ہے، کسی کی مخالفت بھی نہیں کر رہا، تو اس کی حالت کو دیکھا جائے گا۔ اگر تو یہ اعلیٰ درجے کا ثقہ ہے اور مخالفت بھی نہیں ہے تو اس کی روایت کو قبول کریں گے، صحیح قرار دیں گے۔ اگر یہ اعلیٰ درجے کا ثقہ نہیں ہے لیکن بہت زیادہ گرا ہوا بھی نہیں ہے بلکہ درمیانے درجے کا یعنی صحیح اس کا حافظہ ہے، تو ہم اس کی روایت کو حسن قرار دیں گے۔ اگر اس کا حفظ بہت زیادہ کمزور ہے، یعنی محدثین نے اس راوی کے حفظ پر کلام کیا ہے، تو پھر ہم اس کی روایت کو شاذ اور منکر قرار دیں گے۔ یعنی شاذ کی دو قسمیں ابن صلاح رحمہ اللہ نے بیان کی ہیں۔ جس ساتھی کو اس میں کوئی سوال کرنا ہو تو سوالات کے سیشن میں وہ یہ چیز پوچھ لے دوبارہ۔ باقی یہ آگے جب شاذ کی بحث آئے گی وہاں بھی یہ چیزیں تفصیل کے ساتھ آنی ہیں۔ تو میں آخر پہ ایک اور چیز بس بتاتا ہوں اور بات کو ختم کرتا ہوں کہ آج ہم نے صحیح حدیث کی جو 5 شرائط ہیں وہ پڑھی۔ عدالت اور اس کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ ضبط، نقل المروی کما تلقاہ الراوی، اور اتصال السند، سند کا متصل ہونا۔ اور یہاں یہ چیز تھوڑی سی ایڈ کر لیں کہ کیف یعرف اتصال السند، کہ سند کا اتصال کیسے پہچانا جاتا ہے، یہ ایک سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں راویوں کی پیدائش اور وفات سب سے بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک راوی جو دوسرے سے بیان کر رہا ہے، یہ دونوں کی وفات اور پیدائش کیا کیا ہے، کیا ان کا ایک دوسرے سے سننا اور بیان کرنا ممکن ہے؟ ٹھیک ہے۔ دوسری چیز، ائمہ جو محدثین ہیں وہ صراحت کرتے ہیں کہ اس راوی نے اس سے سنا ہے، اس راوی نے اس سے نہیں سنا۔ یہ چیز جو ہے اس میں بہت کام آ جاتی ہے۔ اور بھی کئی چیزیں ہیں جو اتصال سند کی معرفت کا سبب بن جاتی ہیں۔ اور اتصال سند میں پھر یہ چیز بھی آتی ہے، میں صرف اشارہ کرتا ہوں، آگے الگ سے انہوں نے باب قائم کیا ہے کتاب میں، حدیث معنعن، کہ اتصال سند اس میں یہ ضروری نہیں کہ راوی ہر جگہ سماع کی صراحت کرے، بلکہ ایک راوی کا دوسرے سے سماع وہ ممکن ہے اور ائمہ نے انکار بھی نہیں کیا تو بس کافی ہے، اور راوی مدلس بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز یہاں یعنی فی الوقت اتنی کافی ہے۔ آگے جہاں حدیث معنعن کی بات آئے گی تو وہاں یہ چیز میں تفصیل کے ساتھ رکھوں گا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ امام بخاری اور مسلم رحمہ اللہ ان کا اس مسئلے میں اختلاف ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ چیزیں درست نہیں ہیں، یہ آگے انشاءاللہ آ جائیں گی کہ اتصال سند کی
وضاحت کیا ہے یہ آگے تفصیل کے ساتھ آئے گی. اور علت کہ کسی حدیث میں ایسا مخفی سبب جو حدیث کی صحت میں اثر انداز ہو اور اس کا ظاہر ہمیں ٹھیک لگ رہا ہو. اور شذوذ کی دو قسمیں جو ابن صلاح رحمہ اللہ کے کلام سے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. کل کے سبق میں ہم یہ چیز پڑھیں گے. سب سے پہلے جو کل ہم سبق میں چیز پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ فقہا کا جو اختلاف ذکر کیا ہے امام ذہبی رحمہ اللہ نے کہ فقہا وہ ان دو چیزوں کو شذوذ اور علت کو نہیں مانتے. تو وہ کیوں نہیں مانتے؟ ان فقہا سے مراد کون سے فقہا ہیں؟ اگر تو اس سے مراد امام احمد ہے، امام شافعی ہے، امام مالک ہے تو یہ چیز تو قطعاً غلط ہے، وہ تو ان چیزوں کو مانتے ہیں. اگر اس سے مراد متأخرین فقہا ہیں تو اس پہ پھر ہم انشاءاللہ کلام کریں گے کہ کیا ان کا یہ بات کہنا درست ہے. اور ان فقہا میں امام ابن حزم وہ شامل ہیں، اور اسی طرح یعنی کئی ایک حنفی فقہا جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں جو اس چیز کو نہیں مانتے علت اور شذوذ کو. تو وہ انشاءاللہ کل ہم یہ کلام کریں گے. اور اس کے ساتھ یعنی دیگر علماء نے جو صحیح حدیث کی تعریفیں کی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. مثال کے طور پہ امام شافعی رحمہ اللہ نے جو ایک راوی کی تعریف کی ہے جس کی روایت قابل حجت ہے، اور اسی طرح امام قتادہ نے جو صحیح حدیث کی تعریف کی ہے، امام محمد بن یحییٰ الزہلی جو امام بخاری کے استاد ہیں انہوں نے جو صحیح حدیث کی تعریف کی ہے، اور امام حاکم رحمہ اللہ جو ہیں انہوں نے تو یعنی صحیح حدیث جو ہے اس کو 10 قسموں میں تقسیم کیا. 5 قسمیں وہ ہیں جو متفق علی صحتہ ہی ہیں، اور 5 قسمیں وہ ہیں جن میں مختلف فی صحتہ ہی ہے. اور اسی طرح امام خلیلی جو ہیں انہوں نے بھی اپنی جو ان کی کتاب ہے الارشاد فی معرفت علماء الحدیث اس میں صحیح حدیث کو مختلف قسموں میں تقسیم کیا ہے. مثال کے طور پہ صحیح متفق علی، صحیح مختلف فی، صحیح معلول، افراد، ما اخطأ فیہ امام، ما اخطأ فیہ سیء الحفظ یضاعف من اجلہ. اور اسی طریقے کے ساتھ انہوں نے یہ چیزیں تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں. تو یعنی کل کے سبق میں 2 چیزیں ہم پڑھیں گے. نمبر 1 یہ جو فقہا کا اختلاف امام ذہبی نے ذکر کیا، اور نمبر 2 جو دیگر اہل علم نے صحیح حدیث کی تعریفیں کی ہیں وہ ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ میں آپ احباب کے سامنے رکھوں گا. اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں اس کو ہمارے لیے مفید بنائے. اور آخر پہ 5 منٹ انشاءاللہ ہے آپ کے پاس. جو ساتھی کوئی سوال کرنا چاہیں وہ مائک آن کر کے سوال کر سکتے ہیں. فآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اگر کسی بھائی نے کوئی سوال کرنا ہے تو مائک آن کر کے سوال کر سکتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگر جلدی حدیث کیجیے گا جلدی. جی 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 حدیث بالکل صحیح ہو ظاہراً مطلب تو بھی جمع کرو، لیکن محدثین نے اس کو بس معلول قرار دیا ہو تو پھر کیا مطلب حدیث صحیح ہوگی؟ لا بد ان یرجع الیہ. سمجھ آئی ہے؟ نہ لازمی طور پہ اس قول کو قبول کریں گے اگر اس کے خلاف کسی دوسرے امام کا قول نہیں ہے. یعنی ایک روایت ہمارے سامنے آتی ہے جو بادی نظر میں ہمیں اس کی سند صحیح لگتی ہے، لیکن ائمہ علل میں بھی اس روایت کو معلول قرار دیتا ہے، تو اس کو قبول کیے بغیر چارہ ہی نہیں ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی دیکھیں سند تو صحیح ہے. بھائی میری بات یہ ہے کہ آپ ظاہری سند دیکھ رہے ہیں، یہی وجہ ہے یعنی ابن صلاح رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے. وہ تو اس میں تھوڑی سی سختی کر گئے. وہ تو کہتے تھے کہ آج کے دور میں تو کسی حدیث کو صحیح اور ضعیف کہنا
یہ ناممکن کام ہے، بلکہ وہ اسے جائز ہی نہیں کہتے تھے. کہتے کیونکہ ہمارے پاس وسائل ہی نہیں ہے کہ ہم کس طریقے کے ساتھ راوی کی بات کو صحیح اور غلط کا تمیز کر سکیں. صرف ظاہری سند میں راوی کو ثقہ دیکھ کے حدیث کو صحیح کہنا یہ تو کوئی کام نہیں ہے. ہاں تو اگر ایک حدیث کے بارے میں متقدم کسی امام نے اس روایت کو یعنی خطا قرار دیا ہے، منکر قرار دیا ہے، تو لازمی طور پہ اس کی بات کو قبول کیا جائے گا. ہاں اگر متقدمین کا ہی اختلاف ہے تو پھر اس میں آپ ترجیح دے سکتے ہیں، اگر اختلاف نہیں ہے تو لازمی طور پہ قبول ہی کیا جائے گا اسے. کسی اور بھائی نے کچھ سوال پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ صاحب، جس طرح ہم اعتماد کرتے ہیں محدثین کی آراء پر اور جی جی محدثین کے فیصلوں پر، تو اسی جی پہ جی ہمارے اوپر ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جس طرح باقی لوگ تقلید کر رہے ہوتے ہیں اپنے ائمہ کی، ہم بھی محدثین کی تقلید کر رہے ہوتے ہیں. تو اس پہ بھی سر اگر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. دیکھیں جی 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 میری بات سنیے. تقلید میں بنیادی چیز جو ہے وہ فرد معین ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ ایک شخص کا تعین ہوتا ہے اور اس کی ہی بات کو مانا جاتا ہے اور دلائل کی طرف التفات حرام سمجھا جاتا ہے. یہ لازمی جز ہے تقلید کا. لیکن محدثین کی جو اقوال اور آراء ہم سامنے رکھتے ہیں وہ دلائل کی طرف التفات کرتے ہوئے ہی رکھتے ہیں. بعض اوقات ایک مسئلے میں ہم امام بخاری کی رائے کو مرجوح قرار دے رہے ہوتے ہیں، ایک مسئلے میں یعنی حدیث کی صحت و ضعف میں امام احمد کی بات کو دلائل کی بنیاد پہ ہم رد کر رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات امام یحییٰ بن معین کی بات کو رد کر رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات یحییٰ بن سعید القطان ایک راوی کو ضعیف کہتے ہیں لیکن امام بخاری اس کو ثقہ سمجھتے ہیں، ہم امام بخاری کی رائے کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں. تو تقلید کی تعریف میں یہ چیز تو نہیں آتی. حضرت کچھ سمجھ آیا آپ کو؟ بالکل ٹھیک ہے شیخ صاحب. اچھا شیخ صاحب، یہ اور جو بھی کتاب بڑی ہم پڑھ رہے ہیں، اور بھی بڑی چیزیں اس کے تحت بیان کی جا سکتی ہیں. ایک میری موٹی سی بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ بالکل یہ تو ایسی ایک جہالت ہے اگر کوئی یہ سوال کرے نا کہ جی وہ بھی تقلید کرتے ہیں آپ بھی تقلید کرتے ہیں. نہیں، بالکل ایسا نہیں. وہ تو شخصیت پرستی ہے کہ بس انہوں نے کہہ دیا تو سمعنا اطعنا، ان کی مخالفت حرام ہے. تو یہ چیز ایسی نہیں ہے. جی فرمائیے، میں سن رہا ہوں. شیخ صاحب میں کہہ رہا ہوں یہ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہمیں کتابی جی شکل جی میں کہاں سے مل سکتی ہے؟ یہ آپ یعنی ایک سیکنڈ سیف اللہ بھائی جناب، دو کام. ایک تو کچھ ساتھیوں نے وہ کہا تھا کہ وہ یوٹیوب چینل کا وہ جو تصویر میں نے آپ کو بھیجی تھی وہ بھی سکرین پہ لگا دیں جہاں باقی ریکارڈنگ وغیرہ اپلوڈ ہو جایا کریں گے. یہ یوٹیوب چینل کا نام اور اسکرین پہ سب بھائیوں کو نظر آ رہا ہوگا. تھوڑا سا بڑا کر دینا، صاف نظر آ جائے. عربی میں لکھا ہوا ہے الدفاع عن السنت النبویہ. یہ عربی فونٹ میں آپ لکھیں گے تو انشاءاللہ یہ سامنے آ جائے گا. اور دوسری چیز آپ نمبر نوٹ کر لیں، جن ساتھیوں کو کتاب چاہیے میں کتاب بھیج دوں گا. یہ تقریباً اس کے 15 ورقے ہیں، 30 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے. بالکل چھوٹی سی یہ کتاب ہے، 30 صفحات تقریباً اس کتاب کے ہیں. تو آپ چاہے تو پی ڈی ایف ہی پاس رکھ لیں، چاہے تو فوٹو اسٹیٹ والی دکان سے پی ڈی ایف نکلوا لیں. 50-60 روپے لگیں گے تو انشاءاللہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ میں ایسے کرتے ہیں ایک ہی دفعہ گروپ میں بھیج دیتے ہیں. تو جن بھائیوں نے گروپ جوائن نہیں کیا وہ گروپ بھی جوائن کر لیں. گروپ کا لنک جو ہے نا ہاں میں نے چیٹ باکس میں بھیج دیا. اس لنک کے ذریعے نا آپ گروپ ٹھیک، جوائن کر سکتے ہیں. جی ٹھیک ہو گیا. کسی بھائی نے اور کچھ سوال کرنا ہو؟ کسی بھائی نے کوئی سوال کرنا ہو تو کر لیں. شیخ صاحب اس کے متعلق باقی جو مقدمہ صلاح ہے یا باقی کتاب بھی جو ہے مصطلح الحدیث کی کتب ہیں وہ بھی اسی نمبر سے مل جائیں گی جو آپ نے یہاں شیئر کیا ہے؟ سوال آپ کی آواز کٹ گئی تھی، دوبارہ پوچھ لیں. میں نے کہا شیخ صاحب یہ جو جس طرح ابن صلاح کا مقدمہ ہے یا باقی جو مصطلح الحدیث کی کتب ہیں
یہ جو نمبر یہاں شو ہوا تھا اس پہ وہ بھی مل جائیں گی؟ جو بھی کتاب کسی بھی فن کی کوئی بھی کتاب چاہیے مل جائے گی. جزاک اللہ خیر. اس کے لیے آپ انٹرنیٹ پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ رہنمائی آپ کو مل جائے گی. کسی فن کی کوئی بھی کتاب آپ کو چاہیے بتا دیجئے گا. اگر آپ خود ریسرچ نہیں کر سکتے تو انشاءاللہ ہم آپ کو دے دیں گے. اس میں تو انشاءاللہ یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. دیکھیں کسی بھائی نے کچھ پوچھنا ہے پوچھ لیں، آپ کے لیے بیٹھے ہیں. کسی کا کوئی سوال ہے، کوئی بات سمجھ نہیں آئی یا کوئی اشکال ہے تو آپ پوچھ لیں. شیخ صاحب گروپ میں اگر اپنا نمبر بھی آپ دے دیں تو اگر بعد میں بھی ہفتے کے دوران دے بھی اگر دیں کوئی گے. سوال ہو، زیادہ تنگ نہیں کریں گے آپ کو ہم، لیکن کبھی اگر ضرورت پڑے تو نہیں آپ سے بھی پوچھ لیا جائے. گروپ میں سب کو اجازت ہے، گروپ میں سب کو اجازت ہے پوچھنے کی، تو وہاں میں اپنا نمبر بھی انشاءاللہ دے دوں گا. جزاک اللہ جی، جزاک اللہ. گروپ اوپن ہے، اس میں آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ کسی اور بھائی نے کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیں. میرے خیال سے کسی کا کوئی اگر کسی سوال بھائی نہیں نے ہے. کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیں. دیکھیں تکرار کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے، ایسا ہوں ہلو، آواز آ رہی ہے میری؟ مجھے لگتا ہے آواز نہیں آ رہی.